اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیلی پیتھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا علم ہے یا ایک ایسا فنکشن ہے جس میں انسان کسی دوسرے انسان کے دماغ کے خیالات کو پڑھ سکتا ہے، اور جو کسی کے خیالات کو پڑھ سکے وہ لازمی پھر اپنے خیالات کے اثر سے دوسرے کے خیالات کو متاثر کر سکتا ہے۔ خدا نے دنیا کو تخلیق کیا اپنے الفاظ سے۔ اللہ نے کہا کن ہو جا اور فیکن ہو گیا۔ خدا نے انسان کو الفاظ سکھائے، اسے بیان کرنے کی قوت دی۔ الفاظ کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ خدا کی طرح کسی بھی لفظ سے چیزیں نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن آپ یقینی طور پر اپنے الفاظ سے ان چیزوں کو متاثر ضرور کر سکتے ہیں۔ یعنی الفاظ انسان کی ظاہری زندگی کو اس کی جسمانی زندگی کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں، یعنی الفاظ کی زبان، یعنی جسم کی وجود کی ظاہر کی زبان۔ لیکن خدا کے کن کہنے سے پہلے وہ الفاظ خدا کی سوچ میں، خدا کے خیال میں موجود تھے۔ ظاہر تب ہوئے جب خیال سے نکلے اور الفاظ سے عمل میں آ گئے، مادی دنیا میں ظاہر ہو گئے۔ یعنی الفاظ سے پہلے بھی ایک سٹیج ہے جو سوچ کہلاتی ہے۔ تو اظہار کی حقیقت، بات کی حقیقت، عمل کی حقیقت خیال سے شروع ہوتی ہے، اور یہ خیال انسان کے مثالی وجود یعنی روحانی وجود پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زبان کے الفاظ کا جواب زبان دے سکتی ہے، تو خیال کے اظہار سے پہلے خیال ہی اس پر اثر انداز ہو کر کسی عمل میں آنے سے روک بھی سکتا ہے، اور کسی عمل کو کرنے کے لیے کسی کے خیال کو تحریک بھی دے سکتا ہے۔ تو خیال کا یہ علم ٹیلی پیتھی، خیال خوانی یا خیال کی زبان کہلاتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن سب یہ نہیں جانتے کہ اس علم کو، اس فنکشن کو کس طرح سیکھا جائے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیلی پیتھی کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس انسان نے کبھی ٹیلی پیتھی کی کوئی مشق نہ کی ہو یا اس کا کوئی تجربہ نہ ہوا ہو تو وہ کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے اس شے کا مشاہدہ ہی نہیں ہوا، اور پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو۔ یعنی اگر مجھے کسی شے کا مشاہدہ ہی نہیں ہوا، میں نے اسے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، میں اسے کر نہیں سکی، اس کے اثرات محسوس نہیں کیے، تو یہ بات جائز نہیں کہ میں اس کا انکار ہی کر دوں، کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس علم کو جانتے ہیں، مشاہدے اور تجربے کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ۔ یاد رکھنا کہ جس چیز کا نام ہے اس کا وجود بھی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے بس کوئی رہنمائی چاہیے، کسی ایسے انسان کی جو اس وادی سے واقف ہو، جو اس سے کبھی گزرا ہو۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے جان لیجئے کہ ٹیلی پیتھی خیال کا علم ہے، خیال کو کنٹرول کرنے کا علم ہے۔ کسی بھی علم پہ عمل تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کی سمجھ ہو اور مکمل عبور ہو۔ اگر ایک ٹیچر جو آپ کو کوئی سبجیکٹ پڑھاتا ہے، اور خاص کر کوئی ایسا سبجیکٹ جس میں پریکٹیکل بھی شامل ہو، تو وہ تب ہی پڑھا سکے گا جب وہ اس مضمون پہ عملی طور پہ استقامت سے قائم ہو، اور قائم تب ہی ہوا جا سکتا ہے جب اس کا تجربہ بار بار کیا جائے، تو پھر وہ مکمل یقین کے ساتھ اس کام کو سمجھتا ہوگا۔ اس کے بعد پھر سکھائے تو سیکھنے والے کو بھی مثبت نتائج ملتے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے اس علم کو سیکھنا ہے مشاہدے اور تجربے کے ساتھ، مشاہدہ وہ ہوگا جو آپ خود پہ دیکھیں گے، اور تجربہ وہ جو دوسرے کے خیال پہ آپ کی سوچ کا اثر دکھائی دے گا۔ تو پہلے آپ کو اپنے خیال پہ عبور حاصل کرنا ہوگا، خود کی سوچ پر کنٹرول کرنا ہوگا، ٹھیک اس استاد کی طرح جس نے اب کسی کو گائیڈ کرنا ہے، اسے راستہ دکھانا ہے۔ تو پہلے خود وہ راستہ دیکھنا ہوگا، اس پر سے گزرنا ہوگا، اس کی پہچان کرنی ہوگی۔ پہچان کا یہ سفر دو طریقوں سے شروع ہوگا، ایک ظاہری ہے اور دوسرا باطنی۔ ظاہر میں جسمانی ریاضت ہے اور باطنی میں روحانی مجاہدہ۔ ان دونوں پہ عملی مشق ہوگی، اور اگر ان مشقوں پر مستقل مزاجی سے عمل جاری رہا تو نتیجہ دنوں میں ظاہر ہوگا، صبح شام ظاہر ہوگا، جاگتے میں ظاہر ہوگا، خواب میں ظاہر ہوگا، قول میں ظاہر ہوگا اور فعل میں ظاہر ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس عمل کو سیکھنا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی محبوب کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، یا کسی کے دماغ کو کنٹرول کر کے کسی سے اپنا کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہوں، یا لوگوں کو مرغوب کرنا ہے، یا یہ سوچ کے کہ دنیا حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس جیسی کوئی بھی سوچ مائنڈ میں ہو تو اس سفر میں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہاں کامیابی تب ملنی ہے
جب دماغ کی مٹی بالکل تازہ دم ہو، سرخیز ہو، کسی قسم کا کوئی خیال، کوئی مقصد بنا کر نہیں چلنا، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے بھلے کا بھی ابھی اس شروعاتی سٹیج پہ کچھ نہ سوچیں، بلکہ خالص اپنے بھلے کا سوچیں۔ پہلے اپنے لیے کچھ کریں، پھر بہت مواقع ملیں گے زندگی میں مخلوق خدا کی خدمت کے۔ ابھی کوئی سوچ لیے بغیر اس فیلڈ میں داخل ہونا، پہلے ایک بار اس علم کی رمز کو پہچان لیں، اس کے بعد مقصد خود بن جائے گا۔ اگر آپ کو ٹیلی پیتھی کا شوق ہے تو ٹیلی پیتھی کو بھی آپ کا شوق ہے۔ ٹیلی پیتھی کوئی مقصد لے کر نہیں بیٹھی ہوئی کہ آپ سے یہ کام لینے ہیں، تو آپ بھی اس کی طرف اسی طرح بڑھیں کہ آپ اس سے کوئی کام لینے نہیں آئے، بلکہ آپ صرف جان پہچان کے لیے آئے ہیں۔ یہ پہچان ایک بیج ہے جس کے اندر علم کا، معرفت کا، ادراک کا درخت موجود ہے۔ بڑے پھل، پھول، پتے بھی اس سے ظاہر ہونے والے ہیں۔ کل کو انشاءاللہ اس کی ایک عملی مشق کا پہلا سبق اپلوڈ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔